اللہ الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومعيننا ومغيثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال رسول الله ونبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي كن غيورا فإن الله يحب الغيور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ظل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں، جانی ساران بدر و احد پر درود، حد گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص مولا علی کو یہ نصیحت فرمائی، بطور خاص آپ نے فرمایا کہ اے میرے علی، ہمیشہ غیرت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ۔ اس کو ہمارے عرف میں مثال دی جاتی ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر جو ہوا مولا علی تو پھر رب کے شیر ہوئے، اب اللہ کے شیر ہے۔ بس اب یہ نہیں سمجھ آتا لوگوں کو، کیا کریں، کہتے ہیں اللہ کے شیر کیسے ہیں، تو اب بتا تو سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر ہے کہ رکھیں تو اندر بات چلی جائے۔ دس سکتے ہیں جی، تنوں کتاباں چو دس سکتے ہیں، قرآن چو دس سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی اسلام منوانے کے لیے کسی کے قدموں میں تو بیٹھتا ہی نہیں، یعنی یہ اسلام کی خوبی ہے کہ کسی دے پیروں نہیں دباتا ہے ان کا، حضور تسی آؤ نا جی، چلیے نا جی، اسلام نہیں، اسلام کسی کے پاؤں نہیں دباتا۔ تو یہ دیکھیں نا جی، مطلب یہ کیسے بات سمجھ کس طرح آتی ہے کہ ایک کھبے ہاتھ دے نال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر دا دروازہ ان چک اے جڑا اتنے کوئی بڑا ڈولے والا سنگی بیٹھا ہے وہ دیکھو اے بوا نہیں چکیا جائے گا، مولا علی نے سبحان اللہ، تو کب بظاہر تو نہیں سمجھ آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے مولا علی نے دروازہ چکیا جائے۔ سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے یہ کہا کہ جس طرح ہر چیز ہم دنیا داروں سے لے لیتے ہیں تو اس طرح حضور کی محبت بھی ہم دنیا داروں سے لے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، اور کیف حق را از جامعی کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے انج ہو، علامہ اقبال فرماتے ہیں انج ہو سکتا ہے کہ سپ تیرے وال سپ اپنے منہ چو چاگ کڈے تے او کستوری بن جائے، حالانکہ انج ہو نہیں سکتا، ناممکن۔ اقبال کہتا چلو پھر بھی تھوڑی دیر رستے مان لیندے انج ہو سکتا
سکتا ہے کہ سب منہ چو چاک چھٹے تو کستوری بن جائے. علامہ اقبال فرماندے نے انج ہو سکتا ہے کہ تو کسی بت خانے دے اندر گیا ہوئے اوتھے کوئی تینوں برکت والا پتھر مل جائے، حالانکہ ہو نہیں سکتا نا. لیکن اقبال کہتے ہیں تھوڑی جی دیر واسطے مان لیندے انج ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اقبال فرماندے نے ایک گل نہیں ہو سکتی. او کیڑی گل؟ علامہ فرماندے کہ تو محبت کرے دنیا داراں دے نال تے پھر تو کہے مینوں حضور دی محبت مل جائے اور دنیا داراں کولوں مل جائے. فرمایا نہیں جے تینوں حضور دی محبت چاہیے پھر تینوں داتا صاحب جانا پینا ہے، پھر تینوں جانا پینا ہے داتا صاحب جے تینوں حضور دی محبت چاہیے. بس ہاں یہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، اے تینوں پروفیسر کولوں نہیں لبنی حضور دی محبت، اے تینوں ڈاکٹر کولوں نہیں لبنی، اے تینوں برطانیہ چوں نہیں لبنی، اے تینوں کینیڈا چوں نہیں لبنی. حضور دی محبت دنیا دا کوئی ڈاکٹر تیرے دل دے اندر نہیں رکھ سکتا، حضور دی محبت تیرے دل دے اندر کوئی رکھ سکتا ہے اور رسول اللہ دا فقیر رکھ سکتا ہے. سوز عشق کی ہے جی، سوز عشق، عشق کا سوز. میرے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سوز جگر سے آہ نکالوں تو جل جائے سارا جہاں، آگ لگی ہے دل میں ایسی کہ آج تک کوئی بجھا نہ سکا. سوز کس کو کہتے ہیں؟ سوز دی ایک میں سادی جی مثال دینا جی. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جدوں قرارداد پیش کرنی سی پاکستان دے آخری مینار پاکستان تے آپ نے پہلے داتا صاحب حاضری پیش کی. چلو میں مولوی دی گل کرتا تے تسی سمجھدے کسی اپنی کتاب وچ گئی، میں قائد اعظم دی گل پیش کر رہا ہوں. جے نہیں مندے قائد اعظم نو ٹر جاؤ پھر پاکستان جو کدھر ہو. جے زیادہ ہی کوئی ٹینشن ہے قائد اعظم کو لو پھر آج کل حالات بہتر ہیں، یوکرین ٹر جاؤ. جے ایتھے رہنے تے پھر قائد اعظم نو تے علامہ اقبال نو مننا پینا. ہاں اور قائد اعظم داتا صاحب نو منی کھلوتے. قائد اعظم آئے اور آپ نے قرارداد اوتھے پیش کرنی سی لیکن پہلے حاضری پیش کی تھی. تو کسی نے کیا جی پاکستان کیسے بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا تو 47 دی گل کرتے ہیں کہ پاکستان 46 تے 47 کیویں بننا ہے؟ فرمایا پاکستان تے 1000 سال پہلے دا بن چکا ہے. یہ قائد اعظم کے تاریخی جملے ہیں. آپ نے فرمایا پاکستان بن چکے، انہیں کیا کیویں؟ فرمایا تھے بر صغیر لاہور دا جڑا گورنر سی حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں لاہور تشریف لے کے آئے تے ظاہر ہے ہن پھر خوشبو ہو تے نہیں کہ میں کڈاں تے نال کھولاں تے نال میں کہاں جی اے عود اے ایدی اے خاصیت تے ایدی ہے. نا خوشبو ایویں کہ ٹکن کھولیے تے خوشبو آپے تانوں دسو مینوں سونگو، میں خوشبو ہاں. خوشبو اپنا آپ خود دستی ہے. داتا صاحب آئے جناب جامع مسجد بہاولپوری تھلے جڑی چھوٹی مسجد ہے وہ دے اندر آپ نے بیٹھ کے ڈیرا لایا. منڈے آپ دے کول علم دین پڑھنا شروع ہو گئے. درس نظامی فارسی دے اندر آپ پڑھاندے سن تے غزنی تو آپ ٹر کے آئے. غزنی تو دین دا کام کرنے واسطے گھروں باہر جانا پیندا ہے. لاہوریاں تے ایک بڑا گلا شکوا ہے جناب کہ لاہور بڑا ترقی کر گیا ہے لیکن امام نہیں تیار کر سکے. پورے لاہور کی مسجدیں ٹر جا کے دیکھ لو، امام کسی دوسرے شہر میں کم نظر آئے. ترقی کرنی نے تے ادھر ترقی کرو، اپنی اولاد کو رسول اللہ دا غلام بناؤ. کی بنے گا جی تہاڈا بڑا پتر اینو میں انجینئر بنانا ہے، او ایک بنیا تے اونے جتنا گند پھیلایا وہی کافی نہیں ہے. تسی کی بنانا ہے جی؟ اسی پائلٹ بنانا ہے. او فلیٹاں بند کر رہے ہیں، تسی پائلٹ بنا رہے ہیں. ہونا چاہیے ہاں جی دسو جی تسی کی بنانا جی پتر نو؟ بس جی میں اتنی گل کرتا جی میرا پتر رسول اللہ دا غلام بن جائے بس. میں لاہوریاں تے بڑا افسوس ہے، کہندے ساڈے مخالف تحریک چلاندے کہندے جی ویکھو جی
علامہ صاحب جی بچے نو تسی کہندے درس نظامی پڑھاؤ، 8 سال درس نظامی پڑھائیے، بندے کہندے جی مولوی بناؤ گے تے بچہ بھوکا مر جائے گا، تے دوسرے پاسے کہندے مولوی کھاندے پڑھا، آپ ہی کہندے جی مولوی بناواں گے بھوکے مر جان گے، دوسرے پاسے استغفار آ گیا ہی ہونا، مولوی کدی بھی بھوکا نہیں مر سکتا، رج کے مر سکتا بھوکا میں تو نہیں سنیا جی آج تک، مینوں بھی اتنا عرصہ ہو گیا پڑھدے پڑھانے چائیاں دا صدقہ کھانے، مولوی بھوکا نہیں مر سکتا، پر شرط یہ ہے کہ مولوی ہو، اور مولوی ایسا ہو جیسے امام محمد رضا ہے، ہر منجی دے تھلو بوٹی نہ چکے بلکہ کہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں گدا ہوں اپنے، مولوی نور الحق نہ ہو، مولوی امام محمد رضا ہو، مولوی خادم حسین رضوی ہو، پھر بھوکا نہیں مرتا۔ باقی جڑے مولوی ہیں دیکھنا کورس ہے گیا اقتدار دا ڈیوریشن ٹائمنگ گئی، انہوں نے پوچھنا ہی نہیں کسی، داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ادارہ قائم کیتا، منڈے نو پڑھانا شروع کیتا، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گالی یاد آ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں، جنہوں نے پیچھے مجدد پاک ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں، جنہوں نے پیچھے بابا فرید ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں، جنہوں نے پیچھے سرکار میاں شیر ربانی ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں، او امام اعظم ابو حنیفہ جتھے آپ دا وصال ہویا، جس جگہ چ آپ دا وصال ہویا اتھے آپ نے 7000 باری قرآن پڑھے ہیں، تے سانو بھی ویکھنا چاہیے اسی سال وچ کنی باری پڑھتے ہیں، آپ نے 7000 باری پڑھیا، 1980 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہے، 150 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے، 50 تے 30 80 سال آپ دی عمر ہے جی، تے 7000 باری آپ نے قرآن پڑھیا ہے، جتھے آپ دا وصال ہویا، بڑی عید دی نماز ایک باری بھی نہیں پڑھی آپ نے، بڑی عید کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، کیونکہ آپ فرمانے میں بالغ ہونے تو بعد جدوں دی میں ہوش سنبھالی اللہ ہر سال میں حج کروا دیتا ہے، آج ہی بڑی عید نہیں پڑھتے، پریشان نہ ہو جانا کہ امام صاحب ہو کے بڑی عید کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ نے 55 حج فرمائے تو سفر سبحان اللہ۔ امام صاحب درس حدیث دے رہے سن جی بغداد شریف دے اندر، ایک نکا جا منڈا کاکا وہ گھروں دہی لینا اس سے آیا تھے، وہ دن دیکھا کہ مولوی صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، وہ بھی گول بیٹھ گیا تھے، انہیں پیچھے بیٹھ کے تو انہیں درس قسمت جدوں بدلنا ہوئے نا جی بندے نے مسجد بارو جانے انہوں قسمت کہندی ہو ایک باری اندر تک ٹوٹ جا، بس وہ آندا ہے پھر سائیں انہوں جان نہیں دیں، وہ آ کے آپ دے کول بیٹھا تھے، واہ ٹائم لگ گیا تھے، وہ دوسرے دن تیسرے دن انہوں ماں دہی لین بھیجے، مسالہ لین بھیجے، سبزی لین بھیجے، تو وہ آ کے امام صاحب دے کول سنے جی فقہ کا مسئلہ یہ ہے، وضو کے فرائض یہ ہیں، وضو کی سنتیں اتنی ہیں، وضو کے واجبات اتنے ہیں، نماز کی یہ شرطیں ہیں، نماز کے یہ قوانین ہیں، نماز کے یہ واجبات فرائض۔ ایک دن ماں نو چڑھیا غصہ، مہمان آئے انہیں ڈانگ پھڑی تے پیچھے انہیں دیکھا مولوی صاحب کول بیٹھا، تو انہیں آ کے تے اللہ طول امام صاحب نو ہی سنائیاں کہ تسی میرا پتر خراب کر چھڑیا، تے نال اپنے پتر نو ہی سنائیاں، تے نال چھکیا تروک کے لے کے جان لگی۔ امام صاحب نے تسلی نال سنیا، فرمایا ماں جی تسی پریشان کیوں ہوندے ہو، تسی کہندے میں تہاڈا پتر خراب کر چھڑیا، میں تو وقت ویکھ رہا، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، ایک وقت آئے گا تہاڈا بیٹا تخت تے بیٹھا ہوئے گا، نال فلودا کھا رہا ہوئے گا، تے نال وقت دا بادشاہ دے قدم وچ بیٹھ کے تے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوئے گا۔ خدمت گاروں کی لو جنابوں نے کیا شاید سیاسی بیان ہے، پر پتر آ گیا، پتر نے کیا امی جی کام تاڑے سارے کرنے، مگر امام صاحب نے نہیں چھڑ، روزانہ آ کے سبق پڑھ دے جی، وہ اسلام دے پہلے چیف جسٹس بن گئے جی، بغداد شریف دے اندر انہوں دا مزار ہے، انہوں دا نام ہے امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی، ادی فقہ امام ابو یوسف تے فتویاں تے ٹر دی ہے، والدہ بھی فوت ہو گئیاں، امام صاحب دا بھی وصال ہو گیا، خلیفہ بغداد نے ایک دن غصے چاہ کے تے اپنی بیوی نو اے لفظ کیا چھڑ رہا، انہیں کیا جے سورج غروب ہونے تو پہلے تو میری سلطنت چو باہر نہ گئی تے تینوں 3 طلاق،
لو جناب سارے علماء کو مسئلہ پوچھا گیا، وہ سلطنت کا دائرہ اتنا بڑا سی، وہ شام تک جا ہی نہیں سی سکتی. انہوں نے کہا تینوں جان دی لوڑ نہیں، طلاقاں تینوں ہو گئی. تے وہ کسی نے کیا وہ بڑے مولوی صاحب کو بھی ایک باری ہو قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کو امام ابو یوسف کو آئے، رات دا ٹائم سی، آپ آرام کر رہے سن تے خلیفہ وقت آیا، انہیں تخت لگوایا آپس تے ممبر، آپ ممبر شریف کے اتنے بیٹھے، انہیں فلودہ پیش کیا. آپ نے فرمایا خیر ہوئے، انہیں کیا حضور ہے لنگر شریف قبول کرو تو مسئلہ میں بعد ہی پوچھاں گا. آپ لنگر شریف آپ نے کھادا، انہیں کیا حضور مسئلہ دسو. میں بڑا پریشان ہاں، میں ایک گل کہہ بیٹھا سا کہ سورج غروب ہونے تو پہلے اگر میری بیوی میری سلطنت جو باہر نہیں نکلتی تو انہوں ترہ کرن. سارے مولویوں نے کیا چھڈیا کہ طلاقاں ہو گئی ہیں، تہاڈا کی نظریہ؟ آپ نے فرمایا میرا اپنا نظریہ کوئی نہیں، بس صرف میں تینوں ایک مسئلہ دستا، تو اپنی بڈھی کو مسیتے بھیج چھڈ، طلاقاں نہیں ہون گیا. انہیں کہتی ہو کہ میں نہیں ہون گیا. فرمایا ساری جگہ تیری سلطنت چلتی ہے، مسیتے تیری نہیں چلتی، ایتھے رب دی چلتی، رب دے حق دی. مسیتیں تیری نہیں چلتی، مسیتیں رب دی چلتی تے رب دے حبیب دی چلتی. ہاں جڑا مسیتیں اپنی چلانا چاہتا ہے وہ فرعون دا جانشین ہے، جڑا مسیتیں رب دی چلانا چاہتا ہے امام حسین دا نوکر ہے. دو لوٹے دے کے تے ایک پکھا دے کے کہنا جی امام صاحب ساڈی منن تیری کیویں منی ہے؟ پڑھیا قانون رسول اللہ دا، تیرے پکھے دے پیچھے تیری گل مان لئی ہے. تو کہنے تو وڈا چودھری ہے، اللہ دے فضل نال میں مولا حسین دا کمی ہاں، میں تیرے نالوں وڈا چودھری ہوں. مسیتیں رب دی چلتی ہے اور رب دے رسول دی چلتی ہے. آپ نے فرمایا وہ بادشاہ خوش ہو گیا تے آپ فلودہ کھانے تے نال ہنس بھی پہ تے رو بھی پہ. انہیں کیا حضور ہنسے بھی ہو تے روئے بھی ہو؟ فرمایا رو تا رہے ہیں کہ آج میری ماں زندہ نہیں ہے، اور ہنس تا رہے ہیں کہ آج میرے استاد کی دعا پوری ہو گئی. ہاں اپنے بچوں حضور دا غلام بناؤ، حضور دا دین پڑھاؤ اپنے بچوں. پھر دیکھنا کوئی گھاٹا ہویا نے دس چڑھنا جی اسی تہاڈے سامنے ہیں جی. میں رات نو بھی میں لیا سا فجر دی نماز تو پہلے اتنے تقریر کیتی، میں ایک کوئی گل کیتی، میں کہا اسی تے ریڑھی بھی نہیں لا سکتے، اسلام نے کی سانو نہیں دیتا. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در میں یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے ذرا مانگ اور بھی کچھ مانگ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی، آج پھر دوبارہ کافی عرصے کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں، اسلام بھوکا نہیں رہنے دے گا. جس دن میں اپنے گھروں نکلیا ایک رومال سی تے ایک سوٹ سی جڑا میری، ایک قمیض تے ایک شلوار، بس ایک رومال سی تے میری جیب وچ 5 روپے سے. اسی نکلی، اسی اصلی نہیں، اصلی دنیا تو ٹر گئے. اسی انہوں دے پیروں دی خاک ورگے بھی نہیں ہو سکتے. اے باوجود آج تک میں کبھی گھر روٹی دی ٹینشن نہیں لئی، کیونکہ میں کہنا جس محبوب دا کلمہ میں پڑھیا ہے نا جی، وہ جتھے سب نو عطا فرمانن تے میں تے پھر انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، اور رات نو سون تو پہلے میرے بچے نو بھی ٹکڑے عطا فرما چھڑ. اسلام غیرت سکھاتا ہے نا، اصل بات ہے. داتا صاحب نے قائد اعظم نے فرمایا 1000 سال پہلے بن گئے. انہیں کیا کیویں؟ داتا صاحب نے آ کے مدرسہ شروع کیتا تے کوئی ادھر بولیا جی یہ مدرسہ بن گیا جی، اتنے پتہ نہیں کی ہو جائے گا، قبضہ ہو جائے گا، فلانی ہو جائے گی، ٹنگی ہو جائے گی. داتا صاحب نے فرمایا چلے ہو اسی کیوں قبضہ کریے، رب نے زمین سانو اونج عطا فرما چھڈی ہے. اے رب دا وعدہ ہے، فرمایا زمیناں تہاڈیاں نہیں ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا تو جتنیاں نقلاں کروانیاں، جتنیاں فرداں اپنے نال
لاہور تیرا نہیں ہے، لاہور داتا علی حجویری دا ہے، لاہور داتا صاحب دا ہے۔ پہلے داتا صاحب دا سی، ہوں داتا صاحب نے اپنے نال ایک پارٹنر بھی شامل کر چھڑیا، فرمایا ہوں لاہور دو ہستیاں دا ہے، ایک داتا علی دا ہے، ایک خادم رضوی دا ہے۔ بھولنا جایا کرو، این جنگ نہیں کری دا، ہاتھاں جان نہیں ہے جناب۔ میں صبح دا ٹریا میں 3 بجے دا 11:30 بجے اتنے پہنچا میں گھر، تے انی دیر زندگی ہے جی جنی دیر حضور دا ذکر کری، اس تو بعد فلانی بیماری آ گئی، فلانی بیماری آ گئی، اے ہو گیا جی، او ہو گیا، کھانگ نہیں جان چھڑتی، فلان چھڑ دو بس، تسی کام ہے ان کے ذکر سے، چاہے بیماری میں ہو یا بیماری کے بغیر ہو، اے جاتن جان پایا کرو، تسی غیرت مند لوگ، اللہ دا فضل، اللہ دا شکر ادا کرو۔ ہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دانا۔ یہ درویشوں دے سر دے ہوتے کیسر و کسرا دے تاج سجا چھڑ دیئے، مگر شرط یہ ہے درویش رسول اللہ کا۔ ہاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں اپنا نام پیدا کر۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بھی ہر ایک دے اچھے نہیں ہوندے، یہ بھی قسمت والے دے ہاتھ قبول ہوندے جناب۔ تاجدار ختم نبوت، توجہ، داتا صاحب گورنر کہہ گیا آپ دے نال، انہیں ویکھیا جدوں میلہ لگ گیا نا جی، تو ایویں آپ دے خلاف بڑ 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 کرے، تو انہیں ایک دن اپنا الچی تے او بھیجا کوئی اپنا چیلا چمچا، انہیں کیا جا کے کہہ چھڑو علی حجویری نو لاہور چھڑ جائے۔ داتا صاحب نے وہ آنیاں جانیاں ویکھیاں، فرمایا تو مینوں کہندا میں لاہور چھڑ جاواں؟ فرمایا میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ میرا مزار بھی لاہور بننا ہے۔ تو انہیں سمجھنے کیا قبضہ ہونا ہو گیا ہے، تو انہیں پھر آخر پھر شیطان جو ہویا، تے شیطان پھر شیطانوں تیار کرتا ہے، انہیں پھر شیطان نے دے ذہن گال پائی کہ تو انہاں دی جھگی نو ساڑ چھڑ، چھوٹا جا آپ دا حجرہ سی جامع مسجد بہاولپوری چونے کہنو آگ لوا چھڑ، ساڑھے وقت پاسے انہوں نے کہتے ہیں دلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں جمع کر کے انہوں نے اتے لیر گنڈ کے اتے مٹی دا تیل سٹ کے تے پہلے لوگ رات نو چراغ لے کے سفر کر دے سن، انہیں مٹھا بلوایا انج کر کے وڈا، تے انہیں جا کے آ کے انج تیری جدو سٹی نا، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے سن اپنے حجرے، آپ نے دیکھیا کہ ساڑھے حجرے نو آگ لانا چاہتا ہے، آپ نے نگاہ جلال دے نال دیکھیا، نگاہ جلال دے نال، تو انہیں تیری اندر سٹی تے آگو دے گھر لگنا شروع ہو گئے۔ تے آپ نے مساجیاں گلہ میں کچھ کرنے لیا نہیں ہیں جی، آپ نے فرمایا جا کے چوڑیا جا کے اپنے بڑے ہندو نو کہہ چھڑیں، فرمایا تو ساڑی جگی نو اگ لان واسطے آئے ہیں، فرمایا جا کے انہوں کہہ چھڑیں تینوں چھوٹے علی نے پیغام بھیجا ہے، وڈے علی نے نہیں، وڈے علی نے نہیں، تینوں چھوٹا علی پیغام بھیج رہا ہے، وڈے علی دی شانت سبحان اللہ۔ فرمایا تینوں چھوٹا علی یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ تو ساڑھے آستانے نو ساڑن دی کوشش کی تھی، فرمایا جا کے انہوں میرا پیغام دے چھڑیں، فرمایا فقیران دے آستانے نو تے کدی دوزخ دی آگ بھی نہیں ساڑ دی، تو کمیں ساڑ سکتا ہے؟ انہوں گل سمجھ آ گئی، پنجابی کہندن کہ کبے نو ٹھوڑ وجہ تے او دا کب سدھا ہو گیا، انہوں چانڈ پائی تو دا مسئلہ حل ہو گیا، انہیں آ کے آپ دے ہاتھ دے اندر کلمہ پڑھ کے تو حضور دی غلامی اختیار کر۔ ہاں تے قائد اعظم فرماندن پاکستان ادو ہی بن گیا سی جدو اس گورنر نے داتا صاحب کے ہاتھ اسلام قبول فرمایا۔ اسلام غیرت سکھاتا ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں جی کسی بندے کے بارے میں یہ فلاں کے بارے میں بڑا کانشیس ہے، گل نہیں سن سکتا اپنے یار دے بارے اپنی فیملی دے بارے اپنے جگری دوست دے بارے ہر پاسے کانشیس ہو، حضور دے بارے بندہ اے بغیرت ہو جائے، ایسی گل کرو تمہیں کر چھڑو اگلے دے، اگلا سوچے نے گل کتی کتوں ہے۔ مثلا
میں مثلا صرف اتنی بات میں کہتا ہوں، جنہیں ڈرنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مارن نالو ڈرانا چنگا ہوتا ہے نا. مثلا کوئی تھوڑے سامنے آ کے کہے جی میں آج ایک لیکچر سن کے آیا ہوں کدھر جی، وہ کہے جی مرزا جیلمی دا کی بیان ہویا، وہ کہے جی مرزا جیلمی کہہ رہا تھا کہ حضور کو علم غیب نہیں، تو سین کرو تم دسو بس صرف تسی یہ بات تم نہیں دیکھنا انہیں جانا کدھر. ہاں اوکے جی میں گیا ہوا تھا 3 دنوں کے لیے اللہ کے راستے میں، تو ادھر سے کیا سیکھ کے آئے ہو؟ ان کا یہ انگوٹھے نہیں چومنا. ان کا تیری جی تسی آپ جی 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 آپ سنی جی جی میں سنی ہوں. آپ کیوں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو؟ کہاں لکھا ہو رات تک بس. یہ ایک صحابی بطور برکت ان کا ذکر آ گیا، سبحان اللہ جی. غیرت بڑی چیز ہے جی. اور غیرت کیا ہوتی ہے اس کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں، بس میں کہتا ہوں حضور کا ذکر آئے بندہ مچل جائے. لوگ یہی کہہ چھڑیں کہ ڈرامے بازے کہنے دے لوگوں نے کنوں بخشیا جناب، تو کون ہے اور کیا ہے داغے قبا بھی تیرا، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. معاف کر دی تھی دنیا کسی سواری دے اتنے بیٹھ جاؤ پھر نہیں معاف کر دی، سواری نو اپنے اتنے بٹھا لو پھر نہیں معاف کر دی، انہوں پلو تھلے سٹ چھٹو پھر نہیں معاف کر دی، آپ پہ چھال مار چھٹو پھر نہیں معاف کر دی. ایک کوئی صورت ایک معاف کرے گی کہ آواز ہو جائے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے وہ تو ہی معاف کرتی ہے فلاں ٹر گئے ہیں جی مرحوم چلے گئے، ہاں بڑے اچھے تھے مرحوم اچھے تھے. حضور دے نال بس غیرت مند بن کے تے پیار کرنا ہے جی. سبحان اللہ. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی مایا ناز کتاب، یہ سیرت کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا صفحہ نمبر 377 پر. مذاکرات ہو رہے ہیں جی مدینہ شریف میں یہودیوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، بات چیت طے ہو رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کا اصول ہے، پنچایت کا اصول ہے، کچھ منیاں جانیاں تے کچھ سنیاں جانیاں تے کچھ سنائیاں جانیاں. انج نہیں ہوتا کہ 100% تہاڈی منی جائے، کہیں نہ کہیں آپ کو سپیس رکھنی پڑتی ہے تھوڑی سی، آپ نے جگہ تو دینی ہوتی ہے کسی کو. یہودیوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور رسول اللہ خود جلوہ فرما ہے صلی اللہ تعالیٰ، شرائط سامنے رکھی جا رہی ہے، حضور خود موجود ہیں وہاں پر. دیکھو جی اسلام کیسی غیرت کا سبق. اور یہ صحابہ ہیں جی، چونکہ انہوں نے براہ راست سبق حضور سے پڑھا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا اللہ ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا میں ہوں. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، وہ تو اتنے شریف ہیں آپ کو کیا بتائیں. ساڈے پیر صاحب دے سامنے کوئی صدیق اکبر دی گستاخی کرے ساڈے پیر صاحب کچھ نہیں کہتے، وہ مولا علی دی شان دی گستاخی کرے نہیں کہتے، امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا دیتا ہے لیکن بے غیرتی کا درس تو کبھی بھی نہیں دیتا. دیکھو اے اپنا ہاتھ بھی عام نہ سمجھیا کرو، اے اپنا ہاتھ اینو عام نہیں سمجھنا. ساڈے بزرگ وڈے سن جی، حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والے 84 کے اندر آپ کا وصال ہے. آپ جدوں وصال فرمان لگے آپ نے ہاتھ سجا ہاتھ نہیں کیتا، فرمایا گواہ رہنا ایس ہاتھ نے کبھی حضور دے دشمن دے نال ہاتھ نہیں ملایا. ایس کتاب فرمایا کبھی حضور دے دشمن دے نال میں ہاتھ نہیں ملایا. گل ہوئی نا 84 گئے میرے جمن تو پہلے دنیا تو گئے جناب، آج انہوں دا ذکر اس ممبر تے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں حضرت محبوب الہ حضرت نظام الدین اولیاء 7 بادشاہ آئے تھے آپ دے زمانے کتنے؟ آپ نے ہٹ دے نال بھی ہاتھ نہیں ملایا. ایتھے گھر آ جائے نا ASI یا ایک چھوٹا جا کونسلر آ جائے، بندے کہنے قرضہ بھی پھاڑ لو کوئی گل نہیں، آ گیا جی چلو جی ہے فلانا ہو جائے گا، بلے 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 اپنی یہ سلیک ہو جائے گی. آپ دے بوئے تے بادشاہ وقت دے بادشاہ پہنچ جاندے سن. آپ فرماندے سن انہوں نہیں آن دینا. کوئی کہ نے کیا حضور ہوتے دروازے چو اندر آ رہے ہیں، فرمایا انہوں آن دے، وہ ادھروں آئے گا سی ادھروں چلے جا، سلام نہیں کرنا، بس ہاتھ نہیں ملانا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ملانا، حج کیوں نہیں ملانا؟ فرمایا تا نہیں ملانا کہ اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہاتھوں دے نال
دے نال پیار کرنا اینا دی کی حیثیت ہے ساڈے والے. اور جیسے آپ نے معراج میں بھی وہ سنا اور سیرت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ میں وہ آپ کو بات سناتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سن تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجی غلام سن تے آپ نے فرمایا کہ یار بلال ٹینشن نہیں لینی، اسی تینوں خرید لواں گے. تے اگلے دن آئے تے وہ دے مالک نو پتہ چل گیا، حضرت بلال دے مالک نو، کہ اینو کوئی خریدن واسطے آیا. تے انہیں آپ نو اتنی قیمت منگی کہ وہ دے ذہن ہی سی کہ ایک قیمت 10 بندے بھی مل کے نہیں دے سکتے، کلا ابو بکر کے میں دے گا، 10 بندے بھی نہیں دے سکتے. انہیں کیا آپ نے فرمایا ہاں کتنی قیمت؟ انہیں کیا جناب اتنے پیسے. تے آپ نے جیب وچ ہاتھ ماریا، میرا دل کہندا ہے آپ نے کھبا ہاتھ ماریا جیب وچ، سجا نہیں ماریا ہے گا. چونکہ دی وجہ ہے کہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر چیز سجے ہاتھ نال دیندے تے لیندے سن، لیکن پیسے کھبے ہاتھ نال دیندے سن. فرماندے سن کوئی اتنی کوئی چنگی چیز نہیں کہ انہوں سجے ہاتھ وچ پڑیا جائے تے کھبے ہاتھ. آپ نے کھبا ہاتھ پایا جیب وچ تے پیسے کٹ کے تے فرمایا، ہن پنجابی سمجھ لو، مینوں پتہ نہیں تانوں آندی یا نہیں، آپ نے فرمایا چک پیسے. کر کے نا چک پیسے تو بلال ساڈے حوالے کر. نہیں تسی میرا خیال ہے اس لہجے نو نہیں سمجھے، چک پیسے. سنانا چاہتا، اگر میرا جملہ غلط ہوئے میں تھوڑا سنگی ہاں، میں تھوڑا ویر ہاں، تسی میں نو کہہ سکتے ہو مولانا تسی گل غلط کر رہے ہو. یہ جملے آندن آپ جلال ہی چاہ کے فرمایا چک پیسے تے جاندی کر بلال ساڈے حوالے کر. بڑیاں بڑا ماردا سے تو تیرے ورگے بڑے دیکھے. انہیں پوچھا ہے پیسے کتھوں آ گئے؟ فرمایا اسی کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے، ہاتھ چینج کر چھڑیے دولت آپ پہ آ جاندی ہے. چوک پیسے تے جاندی کر. این تائی منظر قیامت والے دن ہونا، سانو ہتھکڑیاں بیڑیاں لائی ہونی فرشتیاں نے، ادھر سرکار نے آنے، ہاں جی کی چاہتے ہو؟ ضمانت چاہیے، ساڈی ضمانت ہے. ساڈی ضمانت. حضور نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، فرمایا جدا وارث کوئی نہیں ہوتا وارث میں ہاں. فرمایا جدا ضامن کوئی نہیں ہوتا ضامن میں ہاں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. توجہ، وہ مذاکرات ہو رہے سن جناب تھے، چونکہ کچھ مانی جاتی ہیں کچھ منوائی جاتی ہیں، اور مذاکرات میں یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں کا مذہب ہے، کو یہاں ایک طرف اہل اسلام ہے دوسری طرف یہودی بیٹھے ہیں. اور ادب تو پھر اسلام والے نے کرنا، یہودیوں نے تو ادب نہیں کرنا، ادب تے ادب والے نے کرنا ہے. اب کوئی بندہ پوچھے جی ایسے کیوں رکھ دو جی پھول، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بھائی رکھتے ہیں، تم سے پیسے لے کر رکھے ہیں کسی نے، بات ہے کسی نے رکھ دی ہے، تینوں کیوں پیڑا پہ ہیں؟
ہیں جی؟ ایک بندہ یہاں مجھے کہنے لگا نماز کے باہر میں، جی ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ میں کہا تیرے نہیں چومتے، میرا کی قصور ہے؟ اور میں کسی کے آگے ہاتھ کیوں رکھتا نہیں ہوں؟ میں کہتا ہوں میرے اس لیے چومتے ہیں، میری عادت ہے کہ میں کسی کو بھی میں پیر فقیر سمجھ کے ہاتھ نہیں چومتا، بس میرے پاس ایک ہی نسبت ہے، اے حضور دا غلام ہے، میرے ہاتھ چوم لو، گل ختم ہے بس۔ چاہے اس کا نسب کوئی بھی ہے، اسلام نسب دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چیب اللہ جاوید۔ اے گھردہ ہو کے رگڑیا گیا، گھردہ ہو کے سکا چاچا رگڑیا گیا جی، تبت یدا ابی لہب آ گئی، اور اتھو جناب بلال آئے، سرکار نے فرمایا کھولو دروازہ بوئے دا، کعبے دا بوا کھولو۔ کہ جی یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھانا ہے، اور کی کرنا ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ اسی سانتے تسی سارے یہ تاں چنگے لگ دے ہو کہ تسی حضور دا کلمہ پڑھے ہیں، گل ختم ہے۔ وہ ادب پھر ادب والے کرتے ہیں۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تو واپس آئے تو آپ نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ یہودیوں کی طرف سے جو وہ مذاکراتی ٹیم کا سربراہ ہے، اس کا نام عیینہ بن حسن ہے، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کوئی کرسیاں دا سسٹم نہیں ہوئے گا، تھلے زمین تے ہی بیٹھے ہوں گے، تو انہیں حضور دی طرف لتاں لمبیاں کیتیاں تے مذاکرات ان کر کے لو جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ان کو حلوہ پوڑی کھلائے۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ خود بیٹھے ہوئے، حضور نہیں منع کر رہے، آپ دی نظر پئی تے آپ نے پہلی جڑی گل کیتی ہے، اے مدینہ شریف دی لائبریری دے اندر بھی کتاب ہے جی، میں پہلی بار یہ اتھے ہی دیکھی جی، چوتھی جلد رہے، امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دے بڑے خاص غلام ہیں، صفحہ نمبر 376 چوتھی جلد نے جناب۔ آپ نے پہلا جڑا جملہ کیا کہ تو کر کے رکھ چھڑیا، حضور دے سامنے گل کی، حضور دے سامنے گل کی۔ آپ نے فرمایا یا عین الحجرس، اوے بندر دے منہ والیا، یہ گل بھی انہوں نہیں سمجھ آ سکتی جنہوں پتہ ہوئے غیرت کے میں کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا باندرا، اوے بندر دے منہ والیا، یہ تو مطلب ہوتی شکل نہیں دی ہونی۔ آپ نے فرمایا بندر دیا کھا لیا، ایک بدر جلائے کا لتم پیچھے کر اپنیاں، وَتَمُتُّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او کمینیاں، ہاں جڑا غیرت مند ہے انہوں بولنا چاہیے ہے۔ آپ نے فرمایا کمینیاں، حضور کے سامنے تو لتاں لمیاں کر کے بیٹھا ہے، تے آپ دے ہاتھی چک نیزہ سی، نیزہ ہنج کر کے ماری رہے، نیزہ سی آپ دے ہاتھی چا۔ آپ نے فرمایا واللہ لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفذت خصیتیک، فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر میں حضور دی مجلس دا حیا نہ ہوندا تے میں تینوں اوتھے نیزہ مارنا سی کہ تو مرد نہیں سی رہنا۔ شبہ کرنا لائے یا اللہ جڑا بندہ تیرے محبوب دے نال تو نمبری کرتا ہے، یا اللہ انہوں گنگا کر چھڑ، یا اللہ اگر اسی جھوٹے ہیں سانوں گنگا کر چھڑ، یا اللہ جڑا تیرے حبیب دے نال دو نمبریاں کرتا ہے اور تیرے محبوب دے بارک اگر مگر کرتا ہے انہوں ایسی سزا دے کہ دنیا ویکھتی رہ جائے۔ لبیک
میں اتھوں شروع کی سی سوزے عشق کی ہوندہ ہے. سوزے عشق کہوے کہ مجدد پاک نے سرحن دے اندر بیٹھ کے ایک باری انج کیتا گرم سا لیا آپ نے اس سادہ اتنا سر ہویا کہ ممتاز قادری نے 27 گولیاں سلمان تاثیر دے اندر ٹھوک چھڑیا. اے سوزے عشق ہوندہ ہے. سوزے عشق یہ ہوتا ہے جناب. سوزے عشق اس کو کہتے ہیں. سوزے عشق کہوے کہ پیر سید میرے ارشاد صاحب نے اپنے سارے مریداں نے مشورہ دیتا حضور اے میں تسی آج جمعے نوں ڈاڈیاں گلاں کردے ہو چھڈو بس مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر کے تے آج چموا لیا کرو نذرانے لے لیا کرو. فرمایا مینوں رسول اللہ دا دیدار ہویا ہے. حضور نے فرمایا کہ مرزائی میریاں گلاں نوں کینچیاں دے نال کٹ رہے اور میرے علی تو چپ بیٹھا ہے. فرمایا ساڈے کولوں بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. ساڈے کولوں بغیرت فقیری ساڈے کولوں بغیرت امامت بھی نہیں ہو سکتی. سوزے عشق ہے جناب. بس سوزے عشق از دانش حاضر مجوئے. علامہ فرماتے ہیں سوزے عشق تینوں انہوں نے نہیں دینا. سوزے عشق لینا ہی تے پیر میرے شاہ صاحب بولنا. اوتھے سا لیا مجدد پاک نے تے ممتاز نے انج کر چھڑے. آج ممتاز ہویا کہ نہ ہویا. بلکہ ساڈے مولانا اڈیالہ جیل دے اندر ملن واسطے گئے ممتاز قادری نو رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمان لگے کیا آپ کا کہیں دل میں خیال تو نہیں آتا کہ میں نے غلط کیا. ظاہر ہے اعلان تو ہو گیا کہ ان سزائے موت ہے. ان کیا آپ کے دل میں یہ تو نہیں آتا کہ میں نے یہ کام نہ کرتا تو کیا ہوتا. تو ممتاز قادری نے پہلے گل سنی تو گل سن کے فوراً جڑی گل کہی فرمایا تسی مولانا مینوں یہ کہہ رہے ہو کہ میرے دل وچ خیال آندا ہے. فرمایا اللہ دی قسم جے میں غلط کیتا ہوندا تے اڈیالہ جیل دے اندر مینوں حضور کدی جاگدی اکھاں نال اپنا دیدار نہ کرواندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت کم از کم مرزائیاں نوں چیخاں تے نکلنیاں چاہیدیاں کہ کی ہو گیا انہوں کو کی ہو گیا. اور جے تہاڈی کنڈ مگر اسرائیل کھڑا ہے تے ختم نبوت دے پہرے دار دے مگر صدیق اکبر کھڑے ہیں. تاجدار ختم نبوت کنڈ مگر ساری دنیا کھڑی ہے. ساری کنڈ مگر جنگ یمامہ والے صحابہ کھڑے. تاجدار ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے. ساڈا ایمان مکمل نہیں ہوتا جدوں تک ایسی یہ نعرہ نہ لائیے مرزائی کافر ہے. کتنے تقریر کرنی کل میں کتنے جانا ہے اور میں نہیں جانا میرے سائیاں نے میں لے کے جانا ہے. سوزے عشق بس. اقبال علیہ رحمہ بھی فرماتے سوزے صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب. حضرت اسید بن حضیر نے کی کیا. ہاں جی آپ نے کی فرمایا یہودی نو اور باندرا پنجابی دا لہجہ بھول جاتے ہو اور باندرا اور لتاں پیچھے کر. فرمایا میں تینوں اتنے زور تک نیزہ مارنا ہے تو مرد نہیں رہیں گا. اچھا اور رسول اللہ دی بارگاہ چ گل کیتی تے نال حضور نو عرض کیتا حضور انہاں دے نال مذاکرات نہیں کرنے. سرکار نے فرمایا سی پہلے انہوں نے کھجوراں دیاں گے نا تے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا حضور پہلے تسی فرمایا سی انہوں نے کھجوراں دیاں گے جے تے رب دا فیصلہ ہے پھر جے میں تسی کہہ رہے ہو انجی ہوئے گا لیکن جے رب دا فیصلہ نہیں حضور انہوں نے کھجوراں نہیں دینیاں اور انہوں نے تلوار دینی ہے. حضور نے ویکھ کے نہیں فرمایا اسید یار چلیا اتنی ڈاڑیاں گلاں تے نہیں نہ کری دی
کوئی چھوڑو کوئی پیار محبت کی باتیں کرو. حضرت حسین دی گل سن کے نا حضور ہس پے تے نال فرمایا حسین جڑی گل تو کیتی ہے نا میں تے چنگی لگی ہے مگر رب نو بڑی چنگی لگی ہے. سبحان اللہ. کم از کم حضرت حسین تک تے آواز جانی چاہیے نا. اور میں حسین جڑی گل تو کیتی ہے رب نو بڑی چنگی لگی. سبحان اللہ. او بھائی سبحان اللہ. حضرت حسین دی گل تے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا جڑی گل حسین نے کیتی مینوں تے بڑی چنگی لگی ہے پر میرے رب نو بھی بڑی چنگی لگی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اکھیاں میٹ کے کمبن نالو اکھیاں کھول کے مریا جائے, چپ رہ کے بھی مر جانا ہے, سجنا بول کے مریا جائے. یا اللہ او معافی دے دے جتھے سانو پہنچنا چاہیے سی, جتھے جتھے اسی سارے نہیں پہنچ سکے او معاف کر چاہیے. اگے تو کدی کوئی ناغا نہیں ہوئے. یا رسول اللہ تسی جتھے بلاؤ گے اسی آواں گے, ہر حال دے اندر آواں گے. جتھے بلاؤ گے اسی یا رسول اللہ تسی جتھے بلاؤ گے اسی آواں گے. سبحان اللہ. چلو جی. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, وما علی الا البلاغ.